گزشتہ درس میں ہم نے سورۃ الکافرون کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا کہ اللہ کے نبی کے سامنے چند کفار آئے تھے، انہوں نے عرض کیا تھا کہ چند ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، ایک سال نعوذ باللہ ہم آپ کے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال آپ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وضاحتاً منع فرما دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا، آپ اپنے دین پر رہیں گے اور جو بندہ دین پر داخل ہو تو وہ پورا کا پورا داخل ہو، یہ نہیں کہ آدھا ادھر کا ہو اور آدھا ادھر کا ہو، ایسا نہ ہوگا کہ پورا کا پورا مکمل طور پہ دین میں داخل ہو۔ آج ہماری جو صورت ہے جو ہم آج ذکر کریں گے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، لیکن مختصر ترین صورت کے ساتھ ساتھ یہ اپنی جامعیت کے اعتبار سے اور اپنے اندر جو علم رکھتی ہے اس کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ ہر صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک واقعہ ہوتا ہوگا اس صورت کے نازل ہونے کا۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کی 3 آیتیں اور 3 آیتوں میں 2 واقعات اللہ تعالیٰ اس میں ذکر فرماتے ہیں۔ اس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے جن پر کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہو کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اتارتے رہتے ہیں، اور چند آیتیں ایسی ہوتی کہ کوئی واقعہ پیش آئے، کسی نے لوگوں نے کسی وجہ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی طور پر نازل کی۔ تو سورۃ الکوثر ان میں سے ایک ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ ایک مرتبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکایا تو ایک دم جب سر اٹھایا تو مسکرائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، مجھے کوثر عطا کی گئی ہے۔ وہ کوثر کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بھی بتاتے ہیں، تھوڑا سا پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں اور نحر کریں، ان شانک هو الابتر، اور یقیناً آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع النسل ہے، وہ دم کٹا ہوا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ایک تو کوثر کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جتنی بلائیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری اللہ کے اپنے نبی کو عطا کی۔ اور ایک دوسرا معنی یہ ہے جو کہ حدیث شریف میں ملتا ہے کہ کوثر جو ہے وہ ایک میدان حشر میں ایک نہر کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے، ایک چشمے کا نام ہے، جس میں جو ہے وہ مومنین جو ہے وہ اللہ کے نبی ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے۔ یہ ایک نہر کا نام ہے، اور اس نہر کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اس نہر میں اتنے برتن ہوں گے، یعنی کہ پیالے، یعنی کہ جسے کہا جائے گلاس وغیرہ، کہ جس میں لوگ پانی پیتے ہیں، کہ جتنے آج آسمان کے ستارے ہیں، یعنی کہ اتنی بڑی نہر ہوگی اور اتنے زیادہ جو ہے نا وہ پانی والے برتن جو ہے نا وہاں پر موجود ہوں گے، اور اللہ کے نبی جو ہے نا اپنے دستے مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا پانی پلائیں گے۔ تو یہ وہ حوض کوثر ہے، اور حدیث میں بات ملتی ہے کہ یہ وہ کوثر کی نہر ہے کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس سے پہلے یہاں پر پانی پیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ جنت میں جا کر نہیں، ایک ہے کہ جنت سے پہلے، دخول جنت سے پہلے جہاں پر ٹھہرا جائے گا تھوڑا سا، تو وہاں پر اللہ کے نبی جو ہے نا وہ پانی پلائیں گے، یہ وہ نہر ہے۔ اس میں اور بھی بڑی سی تفسیریں ہیں، لیکن ایک بات یہاں پر میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں ایک اور بات ہمیں ملتی ہے کہ جب یہاں پر لوگ آئیں گے پانی پیئیں گے تو فرشتے جو ہوں گے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، تھوڑے سے فرشتے چند لوگوں کو نا پیچھے کرتے جائیں گے، سائڈ پہ کرتے جائیں گے، بھائی تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، تم نکل جاؤ، یعنی کہ سائڈ پہ کرتے جائیں گے۔ جب فرشتے اس طرح سائڈ پہ کرتے جائیں گے تو اللہ کے حبیب پوچھیں گے یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دکھانے کے لیے، یعنی کہ منافقت کے لیے آپ کا دین اختیار کیا۔ یہ الفاظ ملتے ہیں، اور یہ الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دین میں نئی ایجادات کی، نئی نئی چیزوں کو فروغ دیا، جس طرح اللہ کے نبی کے ہمارے دین میں جو چیزیں نہیں ہیں ان کو فروغ دے دینا کہ یہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے، حالانکہ ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہمیں بچائے، سادہ بہت آسان سے ہمارا دین اسلام ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں رکھے، تو یہ لوگوں کو پیچھے کیا جائے گا۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ کوثر سے جو مراد ہے وہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں ہیں، اور یا وہ پاک نہر ہے جس میں اللہ کے نبی جو ہے نا وہ پانی پلائیں گے۔ اب اس کے بعد آگے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ نماز پڑھیں اور آپ قربانی کریں۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، خیریں عطا کر دی یا نہر عطا کر دی، تو اب شکرانے کے طور پر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں یا آپ قربانی کریں۔ دیکھیں نماز کا یہاں پر خاص طور پر تذکرہ کیا کیونکہ جو سب سے بڑی جو عبادت ہے شکرانے کے طور پر ہو یا شکرانے کے علاوہ ہو، جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر عطا کی گئی، وہ نماز ہے۔ اور شکر ادا کرنا جو ہے وہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، بلکہ 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ شکر 3 طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، یا تو بندہ زبان کے ذریعے کہتا ہے الحمدللہ یا اللہ پاک آپ کا شکر ہے، یا تو بندہ اپنے جسم کے ذریعے اظہار کرتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے یا نماز پڑھ لیتا ہے، اور نمبر 3 پر اپنے دل کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے کہ دل سے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ پاک آپ نے
فلاں نعمت مجھے دی تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر جسم کی عبادت کو خاص کیا گیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ آپ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں. تو گویا کہ اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہوئی کہ جو بھی کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو دکھلاوا نہیں کرنا، اس کے اسٹیٹس نہیں لگانے، بلکہ سیدھا جا کے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ملی. اگلی بات اللہ نے فرمایا وانحر، آپ قربانی کریں. آپ نے قرآن مجید میں دیکھا ہوگا جہاں پر بھی نماز کا تذکرہ ملا ہے نا وہاں پر آپ کو زکوٰۃ کا تذکرہ ملا ہے. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَإِقَامُوا الصَّلَاةِ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، یعنی کہ ہر جگہ پر آپ کو نماز روزوں کا، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ ملا ہے. یہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّکَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، اور وانحر، قربانی کریں. قربانی کا خاص، قربانی کے خاص کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر مشرکین کی کمر توڑنا مراد ہے. یعنی کہ مشرکین جب بھی کوئی جانور ذبح کرتے یا جب بھی کوئی قربانی کرتے تو وہاں پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ بتوں کے نام پر قربانی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے، فلاں بت کے نام پر یا فلاں بت کے نام پر. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فصلی لربک، آپ بدنی عبادت بھی کریں اور مالی عبادت. قربانی جو ہے وہ مال خرچ ہوتا ہے، مطلب جانور خریدتا ہے، تو مالی عبادت کے طور پر آپ قربانی بھی کریں. تو لہٰذا یہ بات ہمیں یہاں سے معلوم ہوئی کہ ہمیں قربانی بھی کرنی چاہیے شکرانے کے طور پر، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو، اگر اللہ نے استطاعت دی ہو. نہیں تو ہر بندہ الحمدللہ شکرانے کے طور پر کیا کر سکتا ہے، نماز تو پڑھ ہی سکتا ہے. اور جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس چیز کو تمہارے لیے زائد کر دوں گا. اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ رب العزت کی خصوصی طور پر عبادت کرے اور الفاظ بار بار کہے. یہ ہماری بات یہاں پر ہوئی، یہاں تک ہوئی. اس کے بعد آخری آیت میں ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے. واقعہ یہ ہے، اس میں دو تین باتیں ملتی ہیں لیکن ایک بہت بڑا جو تفصیل سے واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. یعنی کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں تو تھیں لیکن اللہ کے نبی کے بیٹے نہیں تھے. بیٹے ہوئے لیکن انتقال ہوتا گیا. یعنی کہ ایک دفعہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہوا ایک موقع پر. تو اللہ کے نبی جو ہے نا بڑے غمگین ہوئے، بہت زیادہ غمگین ہوئے. تو جب بھی کسی کافر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ محمد بن عبداللہ، تو یہ فرماتے ہیں یا محمد بن عبداللہ، یعنی کہ اللہ کے نبی کی کوئی صفات بیان کی جاتی تو ایک کافر تھا بہت بڑا جس کا نام ہے عاص بن وائل، وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اوہ ان کی بات نہ کرو، ان کی تو کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، تم ان کی باتیں میرے سامنے کر رہے ہو، ابھی وہ ان کا انتقال ہوگا نعوذ باللہ، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں بچے گا. یعنی کہ جس کی اولاد ہوتی ہے تو اس کے بعد میں تذکرہ باقی رہتا ہے نا، تو یوں بڑے نا تعجب سے، بڑے مذاق کے طور پر کہتا تھا اوہ ان کا تذکرہ نہ کرے میرے سامنے. جس طرح آج کل کے ماحول میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں میں حسد ہوتا ہے یا جن لوگوں میں کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی تو جب بھی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہتے ہیں اس کا تذکرہ نہ کرے میرے سامنے، اندر سے کچھ حسد کی باتیں آتی ہیں، ان کا تذکرہ نہ کرے. تو یہ کافر بھی اتنا بدبخت تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے جب بھی تذکرہ کیا جاتا تھا ان کا تذکرہ میرے سامنے نہ کریں. اگر آپ ان کا تذکرہ میرے سامنے کر بھی رہے ہیں تو یہ تذکرہ زیادہ دیر باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں ہے. بیٹی تو ہے لیکن نرینہ اولاد نہیں، کیوں اصل جو اولاد کا جو درجہ دیا جاتا ہے وہ نرینہ اولاد کو دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس چھوٹی سی آیت میں دیا، ان شانیہ کا هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ مقطوع النسل ہے، یعنی کہ اس کی نسل کاٹ دی گئی ہے، اس کی دم کو کاٹ دیا گیا. یعنی کہ یہ عرب میں ایک محاورہ تھا جس کی اولاد فوت ہو جاتی اس کو کہتے تھے ابتر. ابتر یعنی کہ اس کی دم کاٹ دی گئی، اس کا پیچھے نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہا. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا ان شانیہ کا، آپ کا جو دشمن ہے عاص بن وائل ہے، ایک اور نام آتا ہے عقبہ، یہ جو ہے ان کی دم کاٹ دی گئی ہے. اب دیکھیں کہ آج کل کے دور میں اور اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کے آج تک اللہ نے فرمایا کہ آپ کے دشمن کی دم کاٹ دی گئی ہے. اللہ کے نبی کی اگرچہ نرینہ اولاد نہیں تھی لیکن اللہ کے نبی کی روحانی اولاد آج تک باقی ہے. ہم سب کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کی روحانی اولاد ہے. روحانی سے مراد کہ اللہ کے نبی نے ہماری روح کی تربیت کی ہے. ایک والدین دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، انسان کے جسم کو وجود دینے کا جو سبب بنتے ہیں والدین بنتے ہیں. اور نمبر دو پر جو روحانیت کو صحیح کرتے ہیں، جو ہماری آخرت کو، جس پر روح کا دار و مدار ہے، اس کو ٹھیک کرتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا. تو روح کی تربیت کے لیے ہمارے انبیاء کرام، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی کی اگرچہ نرینہ اولاد باقی نہیں لیکن اللہ کے نبی کی روحانی اولاد آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی. اور وہ بدبخت جو کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی کوئی اولاد نہیں ہے، ان کا نہ آج کوئی ان کو جانتا ہے نہ ان کی اولاد کا آج کو پتا ہے. وہ کہیں پر بدبخت کہیں پر دفن ہو گئے، مر گئے، کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. اللہ کے نبی کی ایک ایک بات، ایک ایک صفات آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں بتا دیا کہ آپ کا جو دشمن ہے وہ مقطوع النسل ہے. تو لہذا ایک بات یاد رکھی جائے کہ کسی بندے کی مجبوری میں، کسی بندے کے غم میں اس کو برا بلا نہ کہا جائے، اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. ایک بات یہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ کسی پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری آ جائے یا کوئی پریشانی آ جائے تو اس پر ہم تمسخر نہ کریں، ہم مذاق نہ اڑائیں، بلکہ اس کو صبر دیں. خدا نہ ہو سکتا ہے حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں، مفہومی میں یہ بات آتی ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے، تمہیں مبتلا کر
کر دیں تو حوصلہ دینا چاہیے. یہ ایک دوسرے کو تانے دینا, چغلیاں کرنا کہ بھئی صحیح ہوا اس کے ساتھ, یہ ہے یہ ایسا ایسی تھی, اس کے ساتھ ہونا یہ چاہیے تھا, تو ایسے کسی کو نہیں کہنا چاہیے. تو لہٰذا آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت کا جواب دیا. تو شروع کی جو 2 آیتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے, اب آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ کافر جو اگلی آیت میں آپ کو تانا دے گا, اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, بلکہ آپ نے اپنی جو دین کی جو تبلیغ ہے وہ کرتی رہنی ہے. تو لہٰذا انسان پر اگر کوئی مصیبت آ جائے, کوئی بات آ جائے, تو لہٰذا انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے. اور آخری بات کہ یہ صورت ایسی صورت ہے کہ عرب میں ایک قاعدہ تھا, عرب میں قانون تھا کہ جب بھی کوئی عرب شعر کہتے, یعنی کہ عرب میں ایک ماحول تھا کہ وہ جو رات کو مجلسیں لگاتے اور ایک دوسرے کو اشعار میں باتیں سناتے تھے, تو جس کا سب سے زیادہ مضبوط شعر ہوتا تو بیت اللہ کی جو دیوار تھی اس پر جا کے اس کو لٹکا دیا کرتے تھے. یعنی کہ کوئی شعر کسی نے کہا, اس کے مقابلے کا کوئی شعر کوئی بندہ لایا نہیں ہے, تو اس شعر کو پکڑا, بیت اللہ کی دیوار پر لٹکا دیا. ہاں اگر اس شعر کے بعد کوئی اگلا بندہ اس کے مقابلے میں شعر لاتا تو اس کی جو تحریر ہوتی اس کو ہٹا دیا جاتا, جو نیا تحریر ہوتی جو کہ اس سے اچھا شعر ہوتا اس کو لگا دیا جاتا. سورۃ الکوثر جب نازل ہوئی اللہ کے نبی پر, اس کے الفاظ میں اتنی جامعیت تھی کہ اس کو جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کو وہاں پر لٹکا دیا گیا, اور اس کے مقابلے میں کوئی آج تک دوسرا شعر نہیں آیا. تو گویا کہ سورۃ الکوثر کی ایک بہت بڑی خاصیت تھی کہ اس کے مقابلے میں عرب کی جتنی بھی عربیت تھی, اگرچہ جتنی مرضی مضبوط تھی, صرف 3 آیتوں کے مقابلے میں دب کے رہ گئی. یعنی کہ اس کے مقابلے میں کوئی عرب نے اس کی ضرورت نہیں ہو سکی کہ بھائی میں اس کے مقابلے میں کوئی شعر لاؤں. تو یہ سورۃ الکوثر تھی. اللہ رب العزت جو ہے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.